جب عقا کے پہلے چند ایک آدمی این التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مارا کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو؟ مارا نے انہیں کہا، یہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا، او پہلے عقا کو قتل کرو، جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ او دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا، انہوں نے میدان جنگ کی صورت حال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مارا گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو؟ مارا بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر اپنے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی، یہ کہیں کہ اب پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور اب یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مارا نے شاہانہ روب سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کے بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مارا کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن دان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ عقا بن ابی عقا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے، ایز لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، باز چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب این التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف وہر استاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبلیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلی مارا کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مارا خزانہ مدعائیں بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے، ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد کا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، آپسپائی کار استحصاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب دان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر این التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا بپا کیا کہ مارا کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ خوف وہر اس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مارا بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدعائیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ عقا اور ایزل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا، دشمن کا تعاقب کرو۔ خالد نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے این التمر کا محاصرہ کر لو۔ اس وقت مسن ابن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور خالد کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد سے بغلگیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مسن نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن این التمر سے بھاگ گیا ہے، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد نے پوچھا۔ یوں کہہ کے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔
مسن ابن حارثہ نے خالد کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس این التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم این التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد نے کہا۔ ابن ولید مسن نے کہا مارا اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مارا سے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، این التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تروتازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں این التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مسن کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد نے حکم دیا۔ ذرسی دیر میں نام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کے زد میں تھے۔ یہ ہے تمہار الف سردار، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد نے عقا کو آگے کر کے کہا۔ اس سے پوچھو مارا اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا، یہ ہیں تمہارے بھائی۔ خالد نے کہا، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں این التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ دان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور سی بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ بپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کر پکار رہی تھیں۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آہ وزری کر رہی تھیں، تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ خالد کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں، چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ درس گاہ تھی جس میں پادری بنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔
محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر الممسنے کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر الممسنے کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر الممسنے ابو بکر کو انہار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفہ المسلمین ابو بکر نے خالد کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ اعاذ بن غنم کے انتظار میں حرا میں راکے رہیں۔ اس وقت اعاذ دوم الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورت حال اعاذ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور حرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا۔ فتح پائی، پھر عین التمر کا مرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ حرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد نے امیر الممسنے کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ اعاذ بن غنم ابھی تک دومتہ الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد نے جو مناسب سمجھو کیا۔ خلیفہ ابو بکر نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ اعاذ کی طرف سے اطلاع آ رہی ہیں، وہ امید افزاک نہیں۔ دوم الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے اعاذ کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دوم الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورت حال دیکھ کے خالد کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اعاذ کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ اعاذ بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق اعاذ بن غنم نے خالد کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بھی اعاذ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دوم الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب اعاذ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی اعاذ کی صورت حال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، اعاذ بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو الحمدللہ۔ ولید نے کہا۔ خالد نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر الممسنے نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد تمہاری مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور اعاذ تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورت حال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا۔ مہینہ اگست 633 تھا۔ دوم الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا، دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے،
تجارت کے علاوہ تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم علیم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دوم الجندل کا حاکم اور قلعہ دار اکید ربن عبد المالک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد بھی اس مرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے اکیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اکیدر بن عبد المالک نے رسول کریم ملی کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ رسول اللہ علی کی کم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ اکیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دوم الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر الممسنی نے اکیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے آز بن غنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر آز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دوم الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ آز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، اکیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی، کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی ہے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ آز نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد معین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے عمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد کے پاس آز بن غنم کا قاصد پہنچ اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ آز جس مصیبت میں پھنس گئے تھے وہ لکھی تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد سے کہا کہ ایک گھڑی جو گزرتی ہے وہ آز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد نے پر جوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا اکیدر بن عبد المالک مجھے بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول ملیریم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہیں تو انسان بدلے ہیں، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدائی بن گئے تھے۔ خالد نے آز بن غنم کو پیغام کا تحریری جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام آز بن غنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹنیاں آ رہی ہیں جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہیں، اوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں۔ ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں۔
ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومتا الجندل پہنچے اور آس کو تسلی دے۔